بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی بھی یہ وظیفہ کرے گا وہ چند دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جائے گا۔ چلتے پھرتے یہ 3 لفظ پڑھ لو، ایک دن میں تماشا دیکھ لینا۔ محترم ناظرین، میں جس کو بھی یہ وظیفہ بتاتا ہوں وہ چند دنوں میں ارب پتی بن جاتا ہے۔ چلتے پھرتے یہ ایک لفظ پڑھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے، کیسے کیسے ذریعے بن رہے ہیں۔ آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اپنی قسمت پر ناز ہوگا کہ ہماری اتنی اچھی قسمت کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا نوازا ہے۔ آپ نے اکثر یہ لفظ سنے ہوں گے اور کہے بھی ہوں گے کہ یار ان کی تو اچھی قسمت جاگ گئی ہے، ان کے تو وارے ہی نیارے ہو گئے ہیں، ان کے تو حالات بدل گئے ہیں۔ پہلے یہ لوگ کیسے ہوتے تھے، اب تو یہ کار لے رہے ہیں، اب یہ جو ہے نا کوٹھی بنا رہے ہیں، اب ان کے حالات اچھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہوں گے یا کسی کو کہتے ہوئے سنا ہوگا یا آپ نے خود کہا ہوگا کسی کے بارے میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو، تو ناظرین ایسے ہی انشاءاللہ آپ کے بارے میں لوگ کہیں گے، آپ کی بھی ایسی قسمت چمکے گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں گے، ان کے تو حالات ہی بدل گئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے یہ میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی قیمتی وظیفہ ہے۔ جس نے اس کو اچھی طرح کر لیا انشاءاللہ وہ مراد کو پہنچ گیا۔ اللہ پاک اس کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، اس کے تمام دکھڑے دھل جائیں گے، اس کی تمام ضروریات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے راتوں رات ہمارے ہاتھ کوئی خزانہ لگ جائے، راتوں رات ہم امیر ہو جائیں، اللہ پاک ہمیں اتنا نواز دے کہ ہم اپنا گھر بھی خرید لیں، اپنی گاڑی بھی خرید لیں اور بچوں میں رہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے اور عبادت بھی کریں گے اور حج عمرے کو بھی جائیں گے۔ کچھ لوگوں کی سوچیں ہوتی ہیں، آپ کی بھی یقیناً ہوگی کہ اللہ پاک مجھے اتنی دولت سے نوازے، میں حج عمرہ بھی کروں گی یا کروں گا اور جو ہے نا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اگر مجھے اللہ پاک اتنا نواز دے تو انشاءاللہ اس عمل کو نیت کے ساتھ کر لیں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو نوازیں گے، بے پناہ دولت سے نوازیں گے، آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی تمام ضروریات پوری ہو جائے گی۔ جو چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ چیزیں بھی خریدیں گے۔ اب 4-5 دن کے اندر ماہ رمضان بھی آ جائے گا، تو جب یہ برکتوں والے مہینے آتے ہیں تو 5-7 دن پہلے ہی اللہ پاک کی رحمت انسانوں کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی برکتوں والے مہینے ہیں۔ آپ اس عمل کو کر لیں، آگے سے جو رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کی آپ کے اوپر خصوصی رحمت ہوگی، آپ بھی امیر انسان بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو غنی کرے، میری تو یہ دعا ہے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیں۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کون سے کام نہیں کرنے ہیں اور کون سے کام کرنے ہیں، اس کی کیا احتیاط ہے۔ سب سے پہلے آپ احتیاط جان لیں، یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو کرتے وقت آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا وہم اور شک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے یہ احتیاط میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے پورے یقین کے ساتھ
اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ جی ہاں، پورے یقین کے ساتھ لازمی کرنا ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ مجھے نوازیں گے۔ بے شک اللہ پاک کی ذات نوازنے والی ذات ہے۔ اس کے بعد مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عورتیں اس عمل کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اور ناظرین، اگر آپ پہلے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا وہم اور شک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عمل کے بعد جو ہے نا، دوسرا عمل کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ نہیں۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دن میں آپ جتنے بھی کر لو، اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے اور کامیابی ہی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اب عمل کا طریقہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو ایک بار بیٹھ کر کرنا ہے، اور چلتے پھرتے آپ نے کیسے پڑھنا ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ آپ نے بیٹھ کر ایک بار لازمی کرنا ہے۔ آپ ایک بار پڑھ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہی بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک ہی بار آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے 27 بار کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے۔ انسان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی منہ سے بری بات نکل جاتی ہے، آپ سے کوئی پہلے گناہ ہو گیا ہے، آپ نے اپنے گناہوں کی جو ہے استغفار کر کے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں پر ندامت ہونا ہے۔ بے شک اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔ کہنے سے مراد یہ ہے، اس عمل کا حصہ ہے آپ نے 27 بار استغفار بھی پڑھنا ہے، اور اگر آپ سے کوئی گناہ بڑا ہو گیا ہے، اس گناہ پر کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے، تو آپ نے اچھی طرح استغفار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 بار پڑھنا ہے یا شکورو یا شکورو یا شکورو۔ آپ نے تسبیح کے اوپر شمار کر لینا ہے، ہاتھ کی انگلی کے اوپر شمار کر لیں، دل میں شمار کر لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس آپ نے 101 بار یا شکورو پڑھنا ہے اچھی طرح۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بھی اس عمل کا حصہ ہے۔ بے شک اللہ پاک ہی ہم کو نوازتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک ہی بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک ایک بار پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جب آپ درود پاک پڑھ لیں گے، آپ نے اللہ پاک سے دعا بھی کر لیں گے۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ، جس مقصد کے لیے میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اے اللہ، مجھے اپنے خزانوں سے دولت عطا کر، بے پناہ دولت عطا کر، نفع بخش دولت عطا کر۔
اے اللہ مجھے اتنی دولت عطا کر کہ میں تیری راہ میں بھی خرچ کر سکوں اور اپنی مشکلات دور کر سکوں۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی ہے، یہ بھی اس عمل کا حصہ ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں گے، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔